نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی کا یہ سلسلہ وار درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے سرداران قریش اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. انہی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اہل مکہ یہ جو سخت قسم کی مخالفت کیا کرتے تھے، اس کی ایک اہم وجہ بتوں کا عشق تھا. یعنی وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان پتھر کی مورتیوں، لکڑیوں کی مورتیوں اور تانبے اور پیتل کی یہ جو مورتیاں انہوں نے بنا رکھی تھی، یہ تمام کے تمام بت ہیں. عربی میں اسے صنم کہا جاتا ہے، صاد نون میم صنم، اور اس کی جمع آتی ہے اصنام. ٹھیک ہے، تو یہ بتوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ صدیوں سے یہ ان کی پوجا کرتے چلے آئے تھے، ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے اوپر نذرانے نیاز چڑھایا کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف ننگا کیا کرتے تھے، بعض اوقات خون سے اور دودھ سے بتوں کو نہلایا کرتے تھے. تو عجیب و غریب قسم کے ان کے احوال تھے. تو سارا ان کا عشق اور ان کی محبت کا مرکز جو ہے وہ بت بنے ہوئے تھے. اور جس دل میں یہ بتوں کی محبت آ جائے، اس دل میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ بتوں کی پوجا سے اپنے آپ کو مکمل طور سے نہ روک لے. تو یہ بتوں سے عشق کرنا اہل مکہ کے لیے سخت مخالفت کی ایک بڑی وجہ بن گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اعتقادی گمراہی جب کبھی کسی آدمی کے اندر آ جاتی ہے، بلیفز کو لے کر اعتقاد کی گمراہی جب آتی ہے، بلیف والی گمراہی جب آ جاتی ہے، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے، حق اور باطل میں جو امتیاز ہوتا ہے، ڈفرینسیشن ہوتا ہے، وہ اسے نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے جو ناجائز چیز ہے انہیں جائز لگتی ہے، جو جائز ہے وہ ناجائز لگتی ہے. حلال و حرام کا فرق نہیں آتا، نجس گندگی اور پاک چیز کا فرق نہیں آتا. بتوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نجاست، گندگی، پیشاب، پاخانہ بھی انہیں پاک لگنے لگ جاتا ہے، کھانے پینے لگ جاتے ہیں. اس کی مثالیں تو آپ خود ملاحظہ کرتے ہیں ہمارے ملک بھر میں. تو جس دل میں بتوں کی محبت آ جاتی ہے، اعتقادی گمراہی آ جاتی ہے، اس سے عقلیں چھن جاتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہی حال جو تھا اہل مکہ کا تھا. اور ایسی ہی مثال قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی دی ہے. سورہ مریم میں، پھر سورہ شعراء میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا کرتے تھے، اپنی قوم کو گمراہی سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ان کو دلائل دیتے تھے سمجھانے کی. لیکن چونکہ بتوں کی محبت ان کے دل میں اتر گئی تھی، تو وہ ان کی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو بھی یہ بت بنانا اور انہیں بیچنا، اس کے غیر معقول عمل سے جو ہے روکنے کی کوشش کی. بجائے یہ کہ ان کا چچا رک جاتا، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن بیٹھا اور کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، کہ اگر تم اپنے اس کام سے باز نہیں آئے تو اے ابراہیم میں تمہیں
پتھروں سے مال کر لہو لہان کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا۔ اب قرآن میں جو لفظ ابی آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جو ان کے باپ کی طرف کی گئی ہے، یہ اصل میں وہ ان کے باپ نہیں ہے بلکہ ان کے چچا ہے، آزر، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طارق تھا، ٹھیک ہے، طارق۔ لیکن عربوں کے یہاں کلچر تھا، یہ رواج تھا کہ وہ چچا کو بھی باپ کا درجہ دیا کرتے تھے، اور عربی میں جو ہے بعض اوقات چچا کے لیے لفظ ابو یعنی باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہے یہ چلن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو والد کے بڑے بھائی ہوتے ہیں، بڑے چچا ہوتے ہیں، تایا جنہیں کہتے ہیں، تو انہیں بڑے ابا کر کے لوگ پکارتے ہیں، بچے بڑے ابا کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ وہ ابا نہیں ہوتے، وہ ان کا بڑا چاچا ہوتا ہے، لیکن بڑے ابا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی جو ہے یہ لفظ ابن جو ہے چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کا رواج تھا۔ تو قرآن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر آئے گا، سمجھنا یہ ان کے چچا کا ذکر ہے، کیونکہ آپ کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے جب یہ چھوٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی پرورش جو ہے پھر ان کے چچا نے کی تھی، آزر نے۔ تو سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ ذکر کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی واقعے پڑھ کر سنائیں، یعنی تلاوت کیجئے ان آیتوں کی۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یعنی کہ ان کے چچا سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تو قوم نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے، اصنام جمع ہے صنم کی، بتوں کی، ٹھیک ہے۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اور ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی خدمت میں اور عبادت میں ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، یہ ان کا جواب تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کراس کوشچن کیے کہ جب تم اس خدا کو اپنا خدا مانتے ہو تو واقعی یہ خدا بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو چند سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يستمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ اب یہ جواب ایسا تھا، سوال ایسا تھا کہ وہ لوگ بھی سٹ پٹا گئے کہ قوم والے بھی جانتے ہیں کہ یہ بت نہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قوم نے جواب دیا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے کہ بلکہ ہم نے تو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کو جو پہلے گزر چکے ہیں ہماری نسلوں میں، ہم نے ان کو انہی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس یہ جواب نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ بت لائق عبادت نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے یہاں رواج تھا اور نسل در نسل ان کے آبا و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، تو اب ہم ان کے پاس بھی چارہ نہیں تھا، وہ بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی عقل کا استعمال کرتے اور بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ سوال کیا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا اس بارے میں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو واقعی ان کے وجود کی حیثیت کیا ہے؟ واقعی یہ عبادت کے لائق ہیں بھی کہ نہیں؟ انتم و آباؤنا الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے جو آبا و اجداد گزرے سب بھی، ان میں سے کبھی کسی نے سوچا اس بارے میں؟ یہ بھی جواب ان کے پاس نہ تھا۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ سن لو اے میری قوم کہ یہ تمام بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، کہ وہ میرا مددگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تمہارے کسی بھی بت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، رغبت نہیں رکھتا، کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے سوائے رب العالمین کے۔ الذی خلقنی،
الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت بخشی۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، مریض ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُونِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات مجھے موت دے گی اور پھر دوبارہ قیامت کے روز زندہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پے در پہ ان کو جو ہے دعوت دی، پیغام دی، اور بڑے ہی بہترین انداز میں انہیں واعظ و نصیحت کی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اور خصوصاً ان کا چچا بھی ایمان نہیں لایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز دیکھیں، یہ انداز کتنا پیارا تھا سمجھانے کا، کہ ان کی عقلوں کو جھنجھوڑتے تھے۔ لاجیکل ایسے کوشچنز کیے کہ ان کے آنسرز انہیں دینے نہیں آیا۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں نے کہا بتوں کی محبت جو ہے انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے، تو اب باوجود یہ کہ انہیں پتہ تھا یہ غلط ہے، پھر بھی کرتے تھے، پھر بھی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ حالات جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، ویسے ہی کچھ ملتے جلتے حالات حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔ آپ بھی اہل مکہ کو، قریش کو بتوں کی عبادت سے روکتے تھے، کہتے تھے کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کسی طرح سے تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے منہ پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور حقیر مخلوق کو اپنا خدا بناتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر کا نفع نہیں دے سکتے۔ تو سوچنے والی بات ہے، کوئی بھی عقل مند ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن اس سے ان کے اعتقادات کو بڑی ٹھیس پہنچتی تھی۔ وہ کہتے تھے تو یہ شخص ہمیں جاہل کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جہنم میں ہے، اس وقت عذاب میں گرفتار ہے، تو ہمارے آبا و اجداد کی بے عزتی ہے، ہماری بے عزتی ہے، ہمارے بتوں کی بے عزتی ہے۔ وہی طرح کا کنورسیشن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ درجہ بدرجہ مخالفت میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے صرف تبلیغ کے خلاف تھے، پھر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ ان کی ذاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھاڑنے کی کوشش کی، الگ الگ عیب نکالنے کی کوشش کی، پھر بھی دعوت کا کام رکا نہیں۔ اور ڈر اس بات کا تھا کہ یہ ایمان اور اسلام جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائیں گے، اور ہر گھر میں جو ہے مسلمان پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے سوچا اب طاقت آزمائی کرنی چاہیے۔ بہت ہو گیا زبانی، ہم نے بہت سمجھایا۔ مسلمان جو دوسرے غریب مسلمان تھے وہ تو ظلم کا شکار تھے ہی۔ جن مسلمانوں کا قبیلہ سٹرونگ تھا، ان کے پیچھے بیک سپورٹ تھا ان کے قبیلے کا، تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کا جو ہے سپورٹ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کا سپورٹ تھا۔ لیکن بعض جو غریب قسم کے تھے، عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد اور ان کی والدہ سمیہ، یہ سارے جو ہے غریب قسم کا طبقہ، ان پر جو ہے غلاموں پر شدید قسم کے ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر انہوں نے نہیں چھوڑا، اور بدبختی کا یہ حال ہوا کہ ایک دفعہ ابی بن خلف اور اس کا اپنا دوست عقبہ بن معیط، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابی بن خلف کہنے لگا عقبہ بن معیط کو کہ اگر تو میرا سچا دوست ہے تو کیا کر، جا کر حضور علیہ السلام کے چہرے پر تھوک دے، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں کبھی بھی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ تو اس بدبخت نے اس گستاخی کی جسارت کی، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی ہمت کی، لیکن یہ اعجاز، یہ معجزہ والی بات یہ ہو گئی کہ وہ تھوک الٹ کر اسی کے منہ پر آ گرا، تو حضور علیہ السلام کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طواف میں مشغول تھے، اور وہاں پر ابی بن خلف اور یہ عقبہ بن معیط، ابو جہل اور ایسے ہی کارندے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے پاس، اور سازشیں کرتے تھے، اور ہمیشہ کی طرح ٹاپک وہی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اور حجر اسود کا بوسہ دیا اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ جب پہلا چکر کیا تو ابو جہل سے رہا نہ گیا اور اس نے جو ہے تنزیہ بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ حضور علیہ السلام اطمینان سے سنا، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، صبر کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھے، دوسرا طواف کیا، دوسرا چکر کیا، تو اس وقت بھی جب یہ سرداران قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دوبارہ ایسی بیہودہ قسم کی بات کی۔ حضور علیہ السلام پھر خاموش رہے، پھر یہاں سے آگے گزرے، آگے گزر کے دوبارہ جو ہے تیسرے چکر میں جب ان کے پاس سے گزرنے لگے تو تیسری بار بھی انہوں نے بہت ہی تنزیہ اور سخت ترین بات کہی۔ تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اتسمعون یا معشر قریش، اے قریش والو تم سن رہے ہو؟ اما والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بالذبح، کہ وہ ذات، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم تمام کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایسی پرجلال آواز میں جب انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور تھرانے لگے، پھر اٹھے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منت و سماجت کرنے لگے اور پھر کسی طرح سے جو ہے بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ دوسرے دن وہ جل بھون کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سوچنے لگی یہ عجیب معاملہ ہو گیا، ہم تو ان کی مخالفت میں تھے، چاہیے تو کل تو اچھا موقع تھا ہم ان پر ٹوٹ پڑتے، جبکہ ہم نے تو معافی مانگ لی، یہ تو عجیب بات ہو گئی، آج تو ہم پھر چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی سازشیں ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چھوٹی بچی تھیں اس زمانے میں، اور یہ بھی، اور پھر یہ سپورٹرز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب حضور علیہ السلام طواف کرنے لگے، وہاں آئے تو انہوں نے حرم کعبہ کا بھی لحاظ نہ رکھا اور عقبہ بن معیط جو ہے حضور علیہ السلام کو پیچھے سے جو ہے کپڑا ڈالا، گلے میں مروڑ کر کھینچنے لگا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اس کو دھکا دے کر گرا دیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ دے، اور جو ہے دھکا دینے کے بعد ان لوگوں سے کہنے لگے کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح معجزات لے کر آیا ہوا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اور اگر وہ سچا ہے تو وہ عذاب تمہیں پہنچ کر رہے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی۔ اب پھر کیا تھا، لوگوں کی توجہ جو ہے تمام کی تمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو گئی اور سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے، برس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے بال، سر کے بال پکڑ کے لوگوں نے کھینچے اتنی زور سے کہ بال ہاتھ میں آ گئے، داڑھی نوچ ڈالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ایسی تکلیفیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے اس وجہ سے کہ لوگوں کی توجہ حضور سے ہٹ کر میری طرف آ گئی ہے، اب جو ہے حضور کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اس مصیبت میں بھی جو ہے اس طرح وہ صبر کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے حسب معمول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ بہت گرما ہو گیا، ہر دن تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شدتوں میں، مصائب میں جو ہے بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر وہ لوگ کہنے لگے گروپ بنا کر، جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھیں، اس وقت ان کے سامنے کہنے لگے کہ اب ہم جو ہے سخت ترین کارروائی کریں گے۔ تو چھوٹی بچی تھی، آپ پریشان ہو گئی، فوراً گھر میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنا دیا، کہنے لگی کہ ابا جان یہ ایسا سازشیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ تو فرمایا آپ نے فکر نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، اور بڑی ہی جسارت اور ہمت کے ساتھ آپ سیدھا جو ہے حرم کی طرف چلے گئے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو دوران طواف جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ ڈالا، دوسرا اس طرف سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اور تینوں کے تینوں جو ہے طواف میں مشغول ہو گئے۔ لیکن یہ بدبخت ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہاں پر جو ہے بہت بےتاب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل، ابی بن خلف، عقبہ بن معیط جیسے میں نے نام گنوائے، اور پھر دو قبطی بھی تھے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مارنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ جو ہے بات جتنی سمجھاؤ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو گرا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کو پیچھے ڈھکل دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کو پچھاڑ دیا۔ تو اس طرح سے تینوں کے تینوں نیچے ہو گئے، کوئی بھی بگاڑ نہ سکا۔ لیکن جو ہے اس پر بڑے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے اور فرمایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ دیکھو ہم جو ہے اس ریاکار کو معاذ اللہ جو ہے اسی طرح پریشان کرتے رہیں گے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے حساب لیا جائے گا، ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ معاملے میں اب سختی آ گئی، تم سختی کرو گے ہم بھی سختی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اب اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حتیم وہاں پر جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے میں گئے، تو ابھی جو ہے ابی بن خلف کہتا ہے کہ دیکھو کون ایسا شخص ہے جو قصائیوں کے محلے میں جا کر اونٹوں کی اوجڑی، گوبر، لید، پلید، خون لے کر آئے گا، جو ہم اس کے سجدے، جب یہ سجدے میں جائے گا تو ہم ڈال دیں گے اس پر۔ تو ادھر جو ہے عقبہ بن معیط اٹھا اور وہاں سے اجڑی وغیرہ، گوبر، لید، غلاظت لے کر آ گیا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی جو وزنی بہت بھاری ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اب حضور علیہ السلام اٹھ نہیں پا رہے ہیں سجدے سے، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، خود تو کوشش نہیں کر سکتے، تو فوراً گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر یہ اطلاع دی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی ہمت، آپ فوراً آئی باہر اور اپنے ننھے ہاتھوں سے جو ہے کوشش کی کسی طرح سے جو ہے گرانے کی، ہٹانے کی، اور کیسے ویسے کر کے وہ پھر وہ چیز ہٹا دی گئی۔ اور یہ ان نالائقوں کو جو ہے شرم محسوس ہوئی اس وقت کہ ایک چھوٹی بچی کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ، کہ انہیں بڑا ہی شرمناک محسوس ہوا کہ ہم نے ایسی حرکت کر دی۔ لیکن اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان بدبخت قریشی امراء پر جو ہے گرفت کی، التجا کی، اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، کہ اے اللہ قریش کو پکڑ لے، قریش کو پکڑ لے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک ایک جو بڑے بڑے جو گمراہ قسم کے لوگ تھے ان کا نام لے کے دعا کی، فرمایا اللہم علیک بعمر بن ہشام وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعمار بن ولید۔ یہ نام پورے کے پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائے ضرر کے لیے یہ التجا کی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جن جن لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان تمام کو جو ہے غزوہ بدر کے دن ادھر ادھر نتھڑی پڑی لاشوں کے طور پر پایا، پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا وہ سچ ثابت ہوا بدر کے دن، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ایسی قوم، ایسے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی اذیت بھی پہنچانے کی طاق میں، فراق میں لگ گئے تھے، لیکن انجام کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین ان پر گرفت فرمائی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں حق کی طرف کھڑا ہوں، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر ایک ہمت آتی، بھلے ہی پوری قوم اس کے خلاف ہو جائے، وہ اکیلا شخص جو ہے ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ اور ایسا شخص جب ہمت دکھاتا ہے، اور تکلیفیں ہوتی ہیں تبلیغ دین میں، دین کو پہنچانے میں تکلیف ضرور ہوگی، اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، اور ہمارا آج کا زمانہ اس زمانے سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی دین کی بات کرنا ویسا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے خیر کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہیں، بعض جو ہے الٹی سیدھی بکواس کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے پھر گھروں سے دھکیلنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے حالات آج بھی ہیں، لیکن امت مسلمہ جو خیر الامہ ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تمام انبیاء گزر چکے،
اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب یہ ذمہ داری اس امت محمدیہ کے کندھوں پر ہے اور ہر شخص ذمہ دار ہے، صرف علماء ذمہ دار نہیں، آپ کے بس میں جتنے لوگوں کو حق کی دعوت دینا ممکن ہے آپ بلائیں۔ آپ نمازی ہیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں بیوی کو سب کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور پھر جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں دعوت دیں انہیں بھی، ایک نماز کم از کم ایک شخص کو لے کر آپ نماز کے لیے آئیں، آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، آپ کے اندر ایک ایمان کا نور پیدا ہوگا دل کے اندر، اور اس حالات کو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں۔ اگر آپ کو تکلیف ہو، کوئی آپ کو بری بات کہہ دے تو سنیں، صبر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنائے، دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی اور بھلائی کی طرف لانے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔